السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں موتی چنتا رہتا ہوں بیانات میں سے مولانا محمد الیاس مومن حفظہ اللہ تعالیٰ کا بیان ابھی سن رہا تھا نماز فجر سے پہلے۔ تو انہوں نے بتایا کہ 2 طالب علم ہیں کہ ہم نے پڑھنا ہے، ہم ہیں اہل حدیث۔ تو مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ پہلے انہیں سمجھاؤ، مدرس کو کہا اگر یہ سمجھتے ہیں ہمارے بن کر پڑھتے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، مگر نہ اس کو فارغ کر دو، چھٹی کر دو۔ کیوں؟ کس لیے کہا کہ یہ وہاں جا کر کہیں گے وہاں ہم رہ کر بھی ہم نہیں بدلے۔ تو بات تو بالکل ٹھیک ہے، سچ فرمایا۔ اسی طرح ایک عبدالجبار ہیڈراج کا ضلع بہاولپور کا ایک شخص دیوبندی تھا اور جیش محمد کا کارکن تھا۔ وہ دیکھنے کے لیے، چسکا دیکھنے کے لیے یا شاید کیا کرنے کے لیے، جیسے دوست لے جاتے ہیں کہ جی ہمارے پاس چلو، لشکر طیبہ جماعت الدعوہ والے وہ لے گئے ان کو۔ 21 دن ٹریننگ کی، ٹریننگ کے بعد واپسی آیا، اس نے بیان کرنے شروع کر دیے کہ میں اہل حدیث تھا، اب میں دیوبندی بن گیا ہوں۔ تو یہ تو دونوں طرف چلتا ہے، میں اس بات کو ایگری نہیں کرتا، یہ دونوں طرف چلتا ہے۔ تو الحمدللہ اتنی سمجھ آ گئی کہ جو بات غلط ہے اس بات کو چھوڑ دیا اور جو بات ٹھیک ہے وہ لے لیتا ہوں۔ الحمدللہ اللہ پاک کا احسان ہے، کیونکہ علماء دیوبند کے ساتھ میں نے کافی عرصہ گزارا ہے۔ میں ہوں اہل حدیث، میں کیسٹیں بھرتا تھا علماء دیوبند کی، علماء اہل حدیث کی، اور ذوق اور شوق تھا اور فروخت بھی کرتا تھا۔ تو مجھے ان باتوں سے بڑی چڑ آتی تھی کہ ایک دوسرے کو جب ہم گستاخ مشرک کہتے، میں کہتا یار کلمہ دونوں پڑھتے ہیں اور ایک دوسرے کو مشرک اور گستاخ بھی کہتے ہیں۔ تو مجھے سمجھنا چاہیے کہ کس حد تک میں کسی پر فتویٰ لگا سکتا ہوں۔ الحمدللہ 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 احسان ہے مالک کا، فتوے والی مشین جو ہے وہ الحمدللہ مجھ سے ٹوٹ گئی۔ میں نے اس کو دفنا کر نماز جنازہ 4 تکبیر پڑھ کر دفنا دیا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ مثبت ذہن بنا دیا ہے۔ بات تھوپنے کی عادت تھی، منوانے کی عادت تھی، لیکن اب الحمدللہ جو بات ٹھیک ہے بتا دی۔ اگر نہیں مانتا تو وہ اس کا اپنا فعل ہے، اس نے اپنا جواب دینا ہے، میں نے اپنا جواب دینا ہے۔ یہ علماء کا کام ہے، دلائل اور برہان کے ساتھ دلائل دیتے رہتے ہیں اور سمجھاتے رہتے ہیں، ان کا انداز جیسے وہ سمجھائیں۔ میں تو ایک ادنا سا طالب علم ہوں، اس میں یہ کون سی بات ہوئی کہ میں کہتا رہتا ہوں کہ میں الحمدللہ اہل حدیث ہوں، کیونکہ رفع الیدین سورۃ فاتحہ سنت سمجھ کر شروع کی تھی۔ تو اس کو پھر چھوڑتا تو وہ ہے، بھاگتا تو وہ ہے، پیچھے وہ ہٹتا ہے جو دلائل کے ساتھ نہ آیا ہو۔ میں نے تو علماء دیوبند سے بھی دلائل سنے ہیں اور ایسے منصف مزاج علماء دیوبند جو مدرس ہیں، تدریس کا کام کر رہے ہیں، مولانا منظور احمد نعمانی نور اللہ مرکزہ طاہر والی جامعہ حبیبیہ حبیب آباد والے، ان کے پاس میں گیا تھا، ایسے مدرس جو تقوی والے اور بزرگ عالم دین، انہوں نے کہا کہ رفع الیدین والی حدیث بھی ہے، ترک رفع الیدین والی بھی ہے، وہ اس پر عمل کر رہے ہیں
ہم اس پر عمل کر رہے ہیں۔ اگر تنقیداً اور جبراً اور بڑے وثوق کے ساتھ، ڈٹائی کے ساتھ یہ بات کہہ دیتے کہ رفع الیدین بالکل نہیں ہے، اور میں نے یہ بھی وہاں سوال اٹھایا تھا کہ رفع الیدین جو کرتے ہیں یہ بالکل غلط ہے، حرام ہے، تو انہوں نے کہا ایسی بات نہیں ہے۔ میں نے کہا ہے، تو میں یہاں بات نوٹ کرتا تھا کہ جب ایک عالم دین اللہ سے ڈر کر بات کر رہا ہے، بین کر رہا ہے، تو اس کو تو پھر دیکھنا چاہیے کہ اغیار میں سے مان رہا ہے کہ رفع الیدین حرام نہیں، اور اس کو ہم غلط نہیں کہتے، ہم اس پر عمل کرتے ہیں، وہ اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو ایک جگہ مناظرہ تھا سورۃ فاتحہ کا، تو وہاں عالم دین اس بات پہ آ گیا کہ سورۃ فاتحہ کا ہم انکار نہیں کرتے، اور میں دیوبند نے بھی لکھا ہے کہ سورۃ فاتحہ دعا ہے۔ اگر آپ امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو امام ابو حنیفہ نور اللہ مرکزہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگردوں میں سے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ سورۃ فاتحہ دعا سمجھ کر پڑھ لی جائے تو کوئی حرج نہیں۔ تو مجھے جب ان باتوں میں سے یہ باتیں نظر آتی ہیں کہ بات یہ ہے کہ جب علماء دیوبند بھی فرماتے ہیں ہاں وہ نہیں پڑھتے، تو اپنے مسلک میں رہ کر امام مسجد ہیں، عالم ہیں، تو اتنی بات کہہ دی ہے، تو پھر تو میں نے سنت سمجھ کر شروع کیا تھا، نہ کہ علماء اہل حدیث کی وجہ سے یا پھر کسی مسلک کی تعصب کی وجہ سے میں نے شروع کیا۔ اللہ پاک، میں اکثر دیکھتا ہوں ہماری برادری میں ایسے لوگ ہیں جو سنت سمجھ کر داڑھی مبارک رکھی ہے، آج تک بھی انہوں نے رکھی ہوئی ہے، بڑھاپا آ چکا ہے لیکن انہوں نے داڑھی نہیں کٹائی۔ تو جو سنت سمجھ کر جو چیز اپناتا ہے وہ مر تو جاتا ہے لیکن اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو یہ بات الگ ہے کہ علماء جو ہیں دونوں طرف دلائل برہان دیتے رہتے ہیں کہ جی ہم قرآن و سنت کے زیادہ اقرب ہیں، زیادہ قریب ہیں ہمارا مسلک، اور وہ کہتے ہیں ہمارا قریب ہے۔ تو بات تو یہ ہے کہ یہ تو علماء کا کام ہے کہ کیا ہے، لیکن اتنی بات سمجھ آ گئی کہ مسلک کی تعصب میں آ کر اپنا ایمان ضائع نہ کرنا، کہ جو تقلید کرتا ہے اس کو مشرک کہنا، اور جو رفع الیدین کرتا ہے اس کو تقلید کا تارک کہنا، غیر مقلد کہنا، غیر مسلم اور غیر مقلد، اور اسی طرح مقلد اور غیر مقلد۔ تو اسی لیے ہم اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگردوں میں سے ہیں عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ رفع الیدین کیا کرتے تھے، اہل حدیث تھے۔ ٹھیک ہے، اگرچہ آج کے اہل حدیثوں میں ان کے اہل حدیثوں میں فرق کرتے ہیں ہمارے علماء دیوبند، تو رفع الیدین تو کرتے تھے، تو ان کے پاس پڑھتے، انہوں نے کیوں نہ کہا کہ آپ رفع الیدین جو ہے چھوڑ دو، آمین بالجہر چھوڑ دو، سورۃ فاتحہ چھوڑ دو، تب میں آپ کو شاگرد بناؤں گا، وگرنہ نہیں۔ تو ان کے تو لطیفے مشہور ہیں کہ مولانا امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا ایک دفعہ، یہ لطیفہ اہل حدیث نے سنایا ہے، یہ معلوم نہیں کہ کتنا
سچ ہے، یہ حق ہے، لیکن بات معقول ہے، اچھی ہے۔ کہا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو کہا کہ عبداللہ بن مبارک، جب تم نماز میں رفع الیدین کرتے ہو ایسے لگتا ہے کہ تم ابھی اڑ جاؤ گے، ابھی اڑ جاؤ گے۔ تو عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی، استاد محترم، اگر آپ پہلی رفع الیدین میں نہیں اڑتے تو میں باقیوں میں کیسے اڑ جاؤں گا؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ سارے شاگردوں میں سے میرا یہ شاگرد حاضر جواب ہے کہ فٹ سوال کرو اس کا جواب دیتا ہے، تو واحد میرا شاگرد ہے۔ تو اگرچہ مولانا محمد الیاس گمن حفظہ اللہ تعالیٰ استاد محترم، اگر اس بات کو لیا جائے کہ کئی حد تک آپ کی بات بھی ٹھیک ہے کہ مسلک کو بدنام کرنے والے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جیسے میں نے بتایا، عبدالجبار صرف 21 دن ٹریننگ کر کے آیا، پھر اس نے ماتھے پہ جو ہے ٹیکا لگا کر کہا کہ میں جماعت الدعوہ میں اہل حدیث تھا اور میں سابقہ غیر مقلد ہوں اور اب میں اہل حدیث بن گیا ہوں۔ ان کی خامیاں بتائیں کچھ، اور جو نقائص بتائے کہ یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں۔ ویسے ہی میں بھی ایسی تقریریں جھاڑ سکتا ہوں علماء دیوبند کے خلاف، لیکن نہیں، اللہ پاک ایمان سلب ہونے سے بچائے۔ اتنی سمجھ آ گئی کہ ہاتھ ہولا رکھنا، ہر بندہ یہ چاہتے کہ میں جنت بن جاؤں، کوئی نہیں چاہتا کہ میں جہنم بن جاؤں۔ اللہ پاک سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ تو اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایسے فرمایا، اور اس نے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایسے جواب دیا۔ تو پھر یہاں بھی بات بن سکتی تھی، ہاں، اگرچہ علماء دیوبند فرماتے ہیں کہ اس کے پیچھے نماز پڑھ لی جائے جو غیر مقلد تو ہے لیکن مسلک کی تعصب نہیں رکھتا اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں بھونکتا۔ پھر تو یہی بات ہے، ٹھیک ہے، ہر بندے کا اپنا مزاج ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میرے ساتھ جو بھی رہیں وہ ریڑو گیڑو اور ٹال مٹول کرنے والے نہ ہوں، کھرے اور سچے ہوں۔ کسی کے دل کا کیا پتہ کہ یہ جو ہے کیا کر دے۔ تو بالکل بات ٹھیک ہے، ہر جگہ ہر فارمولہ فٹ نہیں ہوتا، تو اسی لیے اللہ پاک سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ پاک مسلکی تعصب سے بچائے۔ اللہ پاک ہر مسلمان کو ایک دوسرے کے ساتھ بڑے کھلے ظرف کے ساتھ بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔